الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق اللہ العظیم۔ بعض احباب کی یہ خواہش ہے کہ قرآن پاک کے نزول اور قرآن پاک کے جمع کرنے کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کیا جائے، اس لیے میں نے اس موضوع کو اپنایا ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دی، وہ یہ تھی کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہتے تھے اپنی زبان سے تاکہ یاد رہے، محفوظ رہے، بھول نہ جائے، کیونکہ حضرت جبریل تو آئے ہیں آیت دے کر کے اور امت تک پہنچانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جیسا حضرت جبریل پڑھیں گے ویسے ہی یاد کر کے اور امت کو پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے۔ رسالت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پہنچانا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل کے بعد اپنی زبان سے آیت کو پڑھتے رہتے تھے تاکہ وہ جلدی جلدی محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جلدی جلدی آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو جلدی سے محفوظ کرنے کا جو ارادہ ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر قرآن پاک کا جمع کرنا ہے، ہمارے اوپر قرآن پاک کا پڑھوا دینا ہے، یعنی آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں اور قرآن محفوظ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن پاک پڑھوا دیں گے اور امت تک پہنچ جائے گا، اور پھر امت میں قرآن پاک پھیل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذمہ داری لی اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی نصیحت نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک کا نازل کرنا ہماری طرف سے ہے، کسی غیر کی طرف سے نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، نگہداشت رکھیں گے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے قرآن کے محفوظ کرنے کی، اور قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ جب انسان قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں گے، مسلمان قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں گے، گانے بجانے میں لگ جائیں گے، جیسے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہر گھر میں قرآن کی تلاوت صبح کو ہوتی تھی اور آواز آتی تھی، اور اب لوگ گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، موبائلوں میں یا اس طرح کے دوسرے کام میں لگے ہیں، تلاوت کا اہتمام نہیں ہے پہلے کی طرح۔ ہر آدمی اس کا تجزیہ کرے گا، ہر آدمی جانتا ہے کہ بچپن میں کیا حالت تھی ہمارے معاشرے کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارے گھر کی، اور اب کیا حالت ہے۔ تو ایسے ہی دھیرے دھیرے انسان قیامت کی طرف چلا جا رہا ہے، جاتے جاتے قرآن کو چھوڑتے جائے گا، چھوڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ قرآن پاک پر بالکل توجہ نہیں ہوگی، نہ تو قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ تو کوئی قرآن کا ترجمہ معنی پڑھے گا، نہ تو کوئی قرآن پر عمل کرے گا، اور نہ ہی قرآن کی تبلیغ کرے گا اور نہ ہی کسی طرح سے قرآن پاک پہ توجہ دے گا۔
جب کوئی آدمی قرآن پاک پر توجہ دینے والا روئے زمین پر نہیں رہے گا اور قرآن کے خلاف اپنے عمل کو رکھے گا، اپنی چلت پھرت کو، اپنی معاشرت کو قرآن کے خلاف رکھے گا، جس چیز کو قرآن نے منع کیا ہے اسی چیز کو وہ کرے گا، سود کھائے گا اور سٹہ کھیلے گا، جوا کھیلے گا اور رشوت لے گا اور دے گا، ایسا ہو جائے گا کہ قرآن پاک کی مخالفت ہوگی روئے زمین پر۔ جب روئے زمین پر قرآن پاک کی مخالفت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب جو قرآن اٹھایا جائے گا تو لکھا ہوا قرآن رکھا رہے گا، لوگ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو حروف غائب ہو گئے، کہیں گے لوگ ارے ہمارے گھر میں قرآن تھا اس میں حروف ہی نہیں ہے، سادہ کاغذ ہے، موبائلوں میں قرآن محفوظ کیا ہے، میموری ڈیلیٹ ہو جائے گی آٹومیٹک طور پہ اللہ کی طرف سے، اب وہ کھولے گا تو قرآن نکلے گا نہیں، اب جب قرآن نہیں نکلے گا تو پھر ایک دوسرے کو کہے گا، پھر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں قرآن کو دیکھیں گے جا کر کے تو سب کا قرآن اٹھ گیا ہوگا، مٹ گیا ہوگا، وہ ہوگا ہی نہیں روئے زمین پر۔ اب قیامت آئے گی کیونکہ اب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہے اور قرآن پاک کی رحمت اللہ نے اٹھا لی ہے، اب قیامت آ جائے گی۔ تو قرآن پاک کا جمع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اور صحابہ کرام کے سینے مبارک میں اور قیامت تک آنے والے حفاظ کے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک، قرآن پاک کے ذریعے اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیجیے، یعنی حضرت جبریل کو پڑھنے دیجیے اطمینان سے، اور آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے قلب اطہر پر قرآن پاک جم جائے گا اور یاد ہو جائے گا آپ کو۔ لتعجل بہ، اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں کہ قرآن کو جلدی جلدی آپ محفوظ کر لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یقیناً ہمارے اوپر قرآن کا جمع کرنا بھی ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھوانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو جمع دیں گے سینے میں اور پھر پڑھوا دیں گے سینے میں۔ قرآن اتنا بھاری کلام ہے، اتنا بھاری کلام ہے کہ بڑے بڑے فرشتوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے، امانت اتنی بڑی ہے کہ زمین نے انکار کر دیا اٹھانے سے، اور اتنی بڑی امانت ہے کہ پہاڑ نے بھی انکار کر دیا اٹھانے سے۔ انسان نے یہ امانت اپنے سر لے لی۔ تو قرآن پاک اتنی بڑی امانت ہے، اب اس کا پڑھنا تو بہت مشکل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ انسان جو ناپاک نطفے سے پیدا ہوتا ہے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے آسان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بوڑھے بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض تتلے بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تتلاتے ہیں بولنے میں، ہکلاتے ہیں بولنے میں، زبان صاف نہیں چلتی ہے، لیکن جب وہ تلاوت کرنے لگتے ہیں تو زبان بالکل صاف چلتی ہے ان کی۔ ایسے بہت سارے بچے ہم نے دیکھے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مفتی محمد یوسف صاحب تاولی ہیں، وہی مظفر نگر کے رہنے والے ہیں۔ ان کا ایک بچہ ہے، جب میں پڑھاتا تھا 1998 میں تو وہ بچہ پڑھتا تھا، ہمارے پاس پڑھتا تھا، تو کوئی بھی بات بولنے کے لیے وہ بڑی کوشش کرتا تھا، تب زبان سے لفظ نکلتا تھا، پورے بدن میں اس کی حرکت ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ پیر پٹکنے لگتا تھا، ہاتھ پٹکنے لگتا تھا، اس کے بعد زبان سے کوئی بات نکلتی تھی۔ اس کو کہا جاتا تھا کہ قرآن پڑھو، تو ایک دم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کرتا
کتنا بھی قرآن پڑھتا کچھ بھی اس کی زبان میں ہکلاہٹ نہیں ہوتی۔ یہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ اللہ نے آسان کر دیا ہے، ہماری زبان پر پڑھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ انسان ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والا، میں اپنے کلام کو تمہاری زبان پر پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں اور تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، پڑھو۔ اس لیے قرآن پاک آسان ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ دیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھا جا چکے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تب اس کو آپ ان کے بعد پڑھیے قرآن پاک کو، اس کے بعد یاد رکھیے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر یقیناً قرآن کی تفسیر بیان بھی ہمارے ذمے ہے، یعنی قرآن پاک کے مضمون کا کھولنا بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کیسے کیسے قرآن کے مضمون کو اللہ کھولتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا مضمون کھلتا تھا اور حضور قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، قرآن پاک کی تفسیر حضور بیان کرتے تھے۔ عربی جاننا، محض عربی جاننا کافی نہیں ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام میں ترجمان القرآن کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ دین کی سمجھ عطا کیجئے عبداللہ کو اور قرآن پاک کی تفسیر ان کو سمجھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن پاک کا مضمون اتنا سمجھا دیا تھا حضور کی دعا کی برکت سے کہ بڑے بڑے صحابہ جا کر کے پوچھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، تو وہ مضمون بتاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا، یقیناً ہمارے ذمے اس کو واضح کرنا ہے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضور نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مضمون کو کھولا، اور پھر صحابہ کرام کے قلب اطہر پر قرآن کے مضمون کو کھولا، اور پھر آگے چل کر کے جو تابعین آئے اور دوسرے مفسرین آئے تو ان کے دلوں میں اللہ قرآن کے صحیح مفہوم کو ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو کھولنا ہے، سمجھانا ہے اور تفسیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور اتار کر کے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ کیسے کیسے حفاظت فرمائی ہے؟ حفاظت کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے۔ ایک تو پہلا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نازل ہونا اور محفوظ ہونا تھا، یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مکمل طور پر ہو گیا کہ قرآن پاک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سن کر کے یاد کر لیا۔ جب بھی آیت نازل ہوتی تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے صحابہ کو بلاتے تھے۔ لکھنے والے صحابہ کتنے تھے؟ میں نے ایک مرتبہ اسی پر تحقیق کرنا شروع کیا تو کسی کتاب میں 40 صحابہ ملے، کسی میں 42 ملے، کسی میں 56 ملے، اور اس طرح سے تلاشتے تلاشتے 75 صحابہ کرام ملے مجھے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھنے کا کام کرتے تھے۔ کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی کسی کو بلا لیا، کبھی کسی صحابی کو بلا لیا قرآن پاک لکھنے کے لیے۔ اکثر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے قرآن پاک لکھنے کے لیے۔ حضرت جبریل نے پڑھ دیا اور چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے حضرت زید بن ثابت کو کہ آؤ قرآن پاک لکھو، تو حضرت لکھتے، جو آیت جس صورت کی ہوتی وہاں پر جا کر کے لکھتے۔ قرآن پاک کا جو نزول ہوا ہے، ایک تو ڈائریکٹ پورے قرآن کا نزول ہوا ہے شب قدر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً
23 سال میں قرآن ملا ہے، 20-3-23 سال میں قرآن پاک ملا ہے، یعنی 22 سال 6 مہینے کچھ دن ہیں، تقریباً 23 سال ہیں کہ اتنے میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ تو حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے اپنا دیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے یا کسی اور صحابی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ لکھو، لکھواتے تھے۔ کن کن چیزوں پر لکھواتے تھے؟ حدیث شریف میں 4-5 چیزوں کا ذکر ہے۔ کبھی تو پتلے چمڑے پر لکھواتے تھے، اب کاغذ زیادہ عام ہو گیا ہے، لیکن پہلے زمانے میں جیسے عہد نبوی ہے، اس زمانے میں چمڑے پر زیادہ لکھا جاتا تھا، اور کاغذ بھی اس زمانے میں تھا، اور وہ چائنا نے تیار کیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چائنا میں کاغذ تیار ہوا تھا، اور کاغذ بھی استعمال ہوتا تھا لکھنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو لکھا کرتے تھے وہ یا تو چمڑے پر لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے قرآن پاک، کبھی پتھر پہ لکھوایا کرتے تھے۔ لکھنے کے لیے پتلا قسم کا پتھر جو بالکل چکنا ہو، اس پتھر پہ لکھواتے تھے، اور گھر میں نہایت ادب احترام سے اس کو محفوظ کر کے رکھواتے، اپنے گھر میں رکھواتے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی پر لکھواتے۔ کھجور کا درخت ہے تو اس کی ٹہنی یوں رہتی ہے، دو طرفہ یوں چپکی رہتی ہے، تو اس کو اگر نکالا جائے تو کافی چوڑی رہتی ہے، تو اس پر لکھ کر کے اور قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ اور کبھی چوڑی ہڈی پر، جیسے اونٹ کی ہڈی ہے، کولے کی ہڈی کافی چوڑی ہڈی ہوتی ہے، تو ایسی ہڈی پر نہایت صفائی کے ساتھ اس زمانے میں لکھنے کے لیے ہڈی کو صاف کر کے رکھا جاتا تھا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ تو قرآن پاک کو ہڈی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، کیونکہ کاغذ کا بہت زیادہ رواج نہیں ہوا تھا، لیکن کاغذ دریافت تھا اس زمانے میں بھی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کے لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن پاک لکھیں اور اس میں کوئی تفسیر بیان کروں اور اس کو بھی اس میں لکھ لیں، تو اس میں خلط ملط ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، فرماتے تھے کہ قرآن پاک لکھو،